اچھا، تو ایک کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک انتہائی کامیاب ٹیکنالوجی ایگزیکٹو ہے، جی اتنا امیر کہ وہ دوستوں کے ساتھ مذاق میں سونے کے سکے سمندر میں پھینکتا تھا۔ واہ. اور دوسری طرف ایک بالکل عام سا چوکیدار اور گیس اسٹیشن اٹینڈنٹ، رونلڈ ریڈ۔ ٹھیک ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ ان دونوں میں سے کون آخر میں $8 ملین کی دولت چھوڑے گا، تو جواب تو صاف ظاہر لگتا ہے نا؟ بالکل. لیکن اصل کہانی جیسا کہ اکثر ہوتا ہے ہماری توقعات سے بہت مختلف ہے. اور یہی مورگن ہاؤزل کی کتاب پیسے کی نفسیات کا جادو ہے۔ جی بالکل. وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ایگزیکٹو جس کی آپ نے بات کی، سونے کے سکے پھینکنے والا، ہاں، وہ کچھ ہی سالوں میں کنگال ہو گیا. جبکہ رونلڈ ریڈ، وہ چوکیدار، اس نے کیا کیا؟ جب وہ مرا تو اس نے $8 ملین سے زیادہ کی رقم ایک مقامی ہسپتال اور لائبریری کو عطیہ کی۔ $8 ملین؟ یہ تو ناقابل یقین ہے. اور یہی کتاب کا مرکزی خیال ہے کہ پیسے کا کھیل آپ کے دماغ سے نہیں، آپ کے رویے سے کھیلا جاتا ہے. یہ ایک سافٹ سکل ہے، کوئی سائنس نہیں. بالکل، اور یہی چیز اس کتاب کو دوسری مالیاتی کتابوں سے الگ کرتی ہے۔ یہ فارمولوں اور چارٹس کے بارے میں نہیں، بلکہ انسانی رویے، لالچ، خوف اور خوشی کے بارے میں ہے۔ جی. تو آج ہم اس کتاب کی چند سب سے طاقتور نفسیاتی اسباق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے. پہلا سبق جو مجھے بہت دلچسپ لگا وہ یہ تھا کہ پیسے کے معاملے میں کوئی بھی پاگل نہیں ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر دوسروں کے مالی فیصلوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیسی بے وقوفی ہے۔ ہاں، یا یہ تو پاگل پن ہے۔ بالکل. لیکن کتاب کہتی ہے کہ کوئی بھی پاگل نہیں ہے. ہر شخص پیسے کے بارے میں اپنے فیصلے اپنی زندگی کے منفرد تجربات کی بنیاد پر کرتا ہے. اچھا، کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس شخص نے 1930 کی دہائی کی عظیم کے ساتھ بازاری دیکھی ہو، اس کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا شاید سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ اور جس نے 1990 کی دہائی کا ٹیکنالوجی بوم دیکھا ہو، اس کے لیے اسٹاک مارکیٹ ہی سب کچھ ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنے تجربات کی روشنی میں منطقی ہیں۔ کتاب میں اس کی ایک بہترین مثال بھی دی گئی ہے کہ 1970 میں پیدا ہونے والے شخص نے اپنی جوانی میں اسٹاک مارکیٹ کو صرف اوپر ہی جاتے دیکھا، جی. جبکہ 1950 میں پیدا ہونے والے نے اسی عمر میں مارکیٹ کو تقریباً ساکت پایا۔ ظاہر ہے ان دونوں کا رسک لینے کا نظریہ بالکل مختلف ہوگا۔ بالکل. اور ہاؤزل ایک زبردست بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کے ذاتی تجربات دنیا میں ہونے والے تمام واقعات کا شاید 0.0000001% بھی نہ ہو۔ اتنا کم؟ ہاں، لیکن وہ آپ کے 80% خیالات بناتے ہیں کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے۔ واہ! اسی لیے جب کوئی غریب آدمی لاٹری کا ٹکٹ خریدتا ہے تو ایک امیر آدمی اسے پیسے کا ضیاع کہہ سکتا ہے، لیکن اس غریب آدمی کے لیے وہ ٹکٹ ایک امید ہے، ایک خواب ہے جو شاید اس کی زندگی میں کسی اور طریقے سے ممکن ہی نہیں۔ بالکل. اس کا فیصلہ اس کی اپنی حقیقت میں منطقی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر ان چیزوں کا کیا جو ہمارے تجربے اور کنٹرول سے بالکل باہر ہے؟ میرا مطلب ہے قسمت۔ قسمت اور خطرہ، لک اینڈ رسک۔ جی، کیا کامیابی صرف محنت اور اچھے فیصلوں کا نتیجہ ہے؟ کتاب میں بل گیٹس کی کہانی اس پر بڑی دلچسپ روشنی ڈالتی ہے۔ بتائیے۔ کتاب بتاتی ہے کہ بل گیٹس دنیا کے ان گنے چنے ہائی اسکولوں میں سے ایک میں پڑھتے تھے جہاں 1968 میں کمپیوٹر موجود تھا۔ 1 ملین میں ایک کا موقع تھا وہ۔ جی، خود بل گیٹس کہتے ہیں کہ اگر وہ لیک سائڈ اسکول نہ ہوتا تو شاید مائکروسافٹ بھی نہ ہوتا۔ یہ تو خالص قسمت تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ قسمت کا ایک جڑوا بھائی بھی ہے جسے ہم خطرہ یا رسک کہتے ہیں۔ اچھا؟ اسی لیک سائڈ اسکول میں بل گیٹس کا ایک بہترین دوست تھا، کینٹ ایبنز۔ وہ بھی اتنا ہی ذہین، کمپیوٹر کا شوقین۔ اور گیٹس کا بزنس پارٹنر بھی۔ جی بالکل، دونوں مل کر دنیا بدلنے کے خواب دیکھتے تھے۔ لیکن کینٹ ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے سے پہلے ہی پہاڑ پر چڑھنے کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اوہ! یہ بھی 1 ملین میں ایک کا موقع تھا، لیکن منفی۔ ایک کو قسمت نے اٹھا دیا، دوسرے کو خطرے نے گرا دیا۔ واو! ایک ہی کہانی میں قسمت اور خطرہ دونوں ایک ساتھ۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم کسی کی کامیابی کو دیکھتے ہیں
تو ہم صرف اس کی محنت کو سراہتے ہیں اور اس کے پیچھے چھپی قسمت کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم کسی کی ناکامی دیکھتے ہیں تو ہم اسے اس کی سستی یا برے فیصلوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جبکہ اس میں رسک کا بھی بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہاؤزل کا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں کامیابی پر تھوڑی عاجزی اور ناکامی پر تھوڑی ہمدردی دکھانی چاہیے۔ بالکل، کیونکہ کچھ بھی اتنا اچھا یا اتنا برا نہیں ہوتا جتنا وہ بظاہر لگتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک سوال جو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی امیر اور کامیاب لوگ بعض اوقات ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں جن سے وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کتاب اس نفسیات کو کبھی کافی نہیں کے عنوان سے بیان کرتی ہے اور اس میں رجت گپتا کی مثال بہت چونکانے والی ہے۔ جی، رجت گپتا میکنزی کے CEO یتیم خانے سے اٹھ کر کارپوریٹ دنیا کی چوٹی تک پہنچے۔ ان کے پاس $100 ملین کی دولت تھی۔ 100 ملین! جی، لیکن وہ ارب پتی بننا چاہتے تھے۔ اس خواہش میں انہوں نے انسائیڈر ٹریڈنگ کی اور آخرکار جیل پہنچ گئے۔ انہوں نے وہ سب کچھ خطرے میں ڈال دیا جو ان کے پاس تھا اور جس کی انہیں ضرورت تھی۔ اس چیز کے لیے جو ان کے پاس نہیں تھی اور جس کی انہیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ تو پاگل پن لگتا ہے۔ اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے۔ برنی میڈاؤف کو دیکھیں، ان کا ایک جائز اور انتہائی کامیاب کاروبار تھا، کروڑوں کما رہے تھے، لیکن انہیں کافی محسوس نہیں ہوا۔ اور انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی پونزی اسکیم چلائی۔ جی، اس رویے کے پیچھے 2 بڑی نفسیاتی وجوہات ہیں۔ پہلی ہے مقصد کی تبدیلی، گول پوسٹ موونگ۔ مطلب آپ ایک مقصد حاصل کرتے ہیں اور خوش ہونے کی بجائے فوراً ایک نیا بڑا مقصد بنا لیتے ہیں۔ بالکل، آپ کی خواہشات آپ کی کامیابیوں سے زیادہ تیزی سے بھاگتی ہیں۔ اور دوسری وجہ شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، سماجی موازنہ۔ بالکل، سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ آپ ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو آپ سے زیادہ امیر، زیادہ کامیاب نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جسے کوئی جیت نہیں سکتا۔ کوئی نہیں جیت سکتا کیونکہ اس کی کوئی فائنل لائن ہی نہیں ہے۔ آپ 1 کروڑ کمائیں گے تو آپ کو 10 کروڑ والا نظر آئے گا، 10 کروڑ کمائیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے کافی یا انف کے تصور کو سمجھنا، یہ جاننا کہ آپ کی بنیادی ضروریات کیا ہیں، آپ کو خوشی کس چیز سے ملتی ہے، اور اس کے بعد رکنا سیکھنا۔ یعنی گول پوسٹ کو حرکت دینا بند کر دیں۔ یہ کافی نہیں والا خیال سیدھا بقا والے نقطے سے جڑتا ہے۔ رجت گپتا امیر بننے میں ماہر تھے، لیکن وہ بقا کا فن بھول گئے تھے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے اور یہ ہمیں اگلے موضوع پر لاتا ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ امیر بننا اور امیر رہنا یہ 2 بالکل مختلف مہارتیں ہیں۔ جی، بالکل مختلف۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پیسہ کما سکتے ہیں تو آپ اسے رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو اس میں ناکام رہے۔ جیسی لیور مور کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ 20ویں صدی کے سب سے مشہور اسٹاک ٹریڈرز میں سے ایک۔ 1929 کے کریش میں جب سب برباد ہو رہے تھے، انہوں نے آج کے حساب سے اربوں ڈالر کمائے۔ وہ امیر بننے کے جینیس تھے۔ لیکن وہ امیر رہنے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ انہوں نے بار بار بڑے سے بڑے خطرات مول لیے، سب کچھ کھو دیا اور آخرکار خودکشی کر لی۔ تو امیر بننے اور امیر رہنے کے لیے کون سی مختلف مہارتیں چاہیے؟ دیکھیں، امیر بننے کے لیے آپ کو اکثر خطرہ مول لینا پڑتا ہے، بہت پر امید ہونا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن امیر رہنے کے لیے اس کے بالکل برعکس چیزیں چاہیے۔ آپ کو تھوڑی عاجزی چاہیے، یہ تسلیم کرنا کہ آپ کی کامیابی میں قسمت کا بھی ہاتھ تھا۔ اور تھوڑا سا خوف بھی۔ ہاں، تھوڑا سا خوف بھی کہ جس طرح قسمت نے آپ کو دیا ہے اسی طرح وہ واپس بھی لے سکتی ہے۔ امیر رہنے کے لیے سب سے اہم مہارت بقا ہے، سروائیول۔ بقا یعنی صرف کھیل میں بنے رہنا؟ جی، وارن بفیٹ کی کامیابی کا اصل راز صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اچھی کمپنیاں چنی، بلکہ یہ ہے کہ وہ 75 سال سے زیادہ عرصے تک سرمایہ کاری کرتے رہے۔ اور کبھی مالی طور پر تباہ نہیں ہوئے۔ بالکل، انہوں نے کئی بحران دیکھے لیکن وہ ہمیشہ بچے رہے، اور اسی بقا نے کمپاؤنڈنگ کو اپنا جادو دکھانے کا موقع دیا۔ کمپاؤنڈنگ کا اکثر ذکر ہوتا ہے، لیکن آسان الفاظ میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کمپاؤنڈنگ کا جادو یہ ہے کہ آپ کا پیسہ خود آپ کے لیے پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک برف کے گولے کی طرح ہے جو ایک لمبے پہاڑ سے لڑکنا شروع ہوتا ہے۔
شروع میں وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ نیچے جاتا ہے وہ بڑا اور بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اور اس عمل کے لیے سب سے اہم چیز ایندھن نہیں بلکہ وقت ہے، ایک لمبا پہاڑ، اور وقت کے لیے آپ کا کھیل میں زندہ رہنا یعنی بقا ضروری ہے۔ اگر آپ بیچ میں ہی تباہ ہو گئے تو کھیل ختم۔ بالکل۔ تو ہم نے پیسے کے بارے میں سوچنے کے طریقے، قسمت، لالچ اور اسے رکھنے کی نفسیات پر بات کی، لیکن ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، ہم یہ سب کر کیوں رہے ہیں؟ پیسہ کمانے اور بچانے کا حتمی مقصد کیا ہے؟ کتاب اس سوال کا ایک بہت ہی خوبصورت اور سادہ جواب دیتی ہے۔ اور وہ جواب ہے آزادی۔ جی۔ کتاب میں ماہر نفسیات اینگس کیمپل کی ایک تحقیق کا ذکر ہے جس میں خوشی کے اسباب کا مطالعہ کیا گیا۔ اچھا۔ انہوں نے پایا کہ خوشی کا سب سے بڑا اور مستقل محرک آپ کی تنخواہ، آپ کے گھر کا سائز یا آپ کے نوکری کا وقار نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اپنی زندگی پر کنٹرول کا ایک مضبوط احساس، یہ احساس کہ آپ جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں اور جس کے ساتھ چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ یہی پیسے کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بڑی گاڑی، مہنگی گھڑی یا عالیشان گھر خریدنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں تو عارضی خوشی دیتی ہیں۔ بالکل۔ پیسے کی اصل طاقت آپ کو اپنے وقت پر کنٹرول دینا ہے۔ یہ آپ کو وہ نوکری چھوڑنے کی ہمت دیتا ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، یا اپنے بیمار خاندان کے فرد کے ساتھ وقت گزارنے کی مہلت دیتا ہے۔ جی۔ یہ آپ کو صبح اٹھ کر اس فکر سے آزاد کرتا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص کے لیے کام کرنا ہے جسے آپ پسند نہیں کرتے۔ تو اصل لگژری آئٹم رولیکس گھڑی نہیں، بلکہ ایک ایسا کیلنڈر ہے جس پر کچھ نہ لکھا ہو۔ کیا بات ہے! بالکل۔ اپنے وقت کا مالک ہونا یہی سب سے بڑا منافع ہے جو پیسہ آپ کو دے سکتا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ پیسے کو دکھاوے کے لیے خرچ کرنے کی بجائے اپنے وقت کو خریدنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ وہ اثاثے بناتے ہیں جو آپ کو وقت کی آزادی دیں، نہ کہ وہ ذمہ داریاں جو آپ کا وقت چھین لیں۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کچھ بڑے نکات سامنے آتے ہیں۔ پہلا، پیسے کے ساتھ آپ کا رویہ آپ کی ذہانت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بالکل۔ دوسرا، کامیابی اور ناکامی میں قسمت اور خطرے کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے آپ میں عاجزی اور ہمدردی پیدا ہوگی۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ تیسرا، کافی کا اپنا مطلب تلاش کریں اور سماجی موازنے کی لامتناہی دوڑ سے بچیں۔ جی۔ چوتھا، امیر بننے سے زیادہ امیر رہنے پر توجہ دیں اور اس کے لیے بقا کی ذہنیت اپنائیں۔ اور آخر میں یاد رکھیں کہ پیسے کا حتمی مقصد چیزیں خریدنا نہیں بلکہ اپنی زندگی اور اپنے وقت پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ یہی اصل دولت ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال چھوڑتے ہیں۔ کتاب کے آخری حصے میں ہاؤزل امریکی صارف کی تاریخ پر بات کرتا ہے اچھا۔ کہ کس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد کے معاشی حالات نے ان کی پوری نسل کی خرچ کرنے اور بچانے کی عادات کو تشکیل دیا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے کی معاشی تاریخ، ہاں، ہمارے والدین کے تجربات اور ہمارے ارد گرد کے حالات کن اندیکھے طریقوں سے ہمارے پیسے سے متعلق فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ہم پیسے کے بارے میں کون سی کہانیاں سن کر بڑے ہوئے ہیں، اور ہم کون سی مالی عادات اچھی یا بری غیر دانستہ طور پر اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں۔ یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر ہر کسی کو سوچنا چاہیے۔